مکمل پڑھ کر بتائی کہ کیا سبق ملا۔ لڑکی نے لڑکی سے کہا ہم غریب ہیں اور میرے والد ابھی شادی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی اور میں اپنے والدین کا بہت احترام کرتی ہوں۔ میں فرار کی بجائے مر جانا پسند کروں گی، لیکن آپ میرے ماں باپ سے بات کر سکتے ہیں، باقی وہ جیسا کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ لڑکی نے کہا مجھے کیا پریشانی ہوگی، میں نے کون سے جہیز کی ڈیمانڈ رکھنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی ماں باپ سے بات کر لوں گا۔ لڑکا اس کے گھر جاتا ہے اور لڑکی کے والدین سے بات کرتا ہے۔ لڑکی کے والد نے کہا میرے پاس تو صرف 1000 روپے ہی پڑے ہیں، میں شادی کیسے کروں؟ لڑکی نے کہا شادی تو 1000 روپے میں بھی ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ اوہ کیسے؟ لڑکی نے کہا کہ تم کل میرے ساتھ چلنا۔ اگلے دن لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے خاص اراکین کو لے کر میرے ساتھ چلے۔ وہ سب اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر ایک مٹھائی کی دکان کے سامنے لڑکا گاڑی روکتا ہے اور کہتا ہے پاپا جی آپ کو 2 کلو اچھی سی مٹھائی لے آئی۔ وہ مٹھائی لے آتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکا کورٹ کے سامنے گاڑی روکتا ہے اور کورٹ میں لڑکی کے ساتھ شادی کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے والد صاحب ہو گئی شادی، اب آپ مٹھائی بانٹ دیجئے، اور ہو گئی 1000 کی مٹھائی میں شادی، آپ کا اور کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ لڑکی کے والد نے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن 1 مہینے بعد ہی لڑکی کی سڑک حادثے میں موت ہو جاتی ہے۔ لڑکی حادثہ والی جگہ پر جاتی ہے، لیکن مردہ جسم ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لڑکی حادثے والی جگہ پر جاتی ہے، لیکن مردہ جسم ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور مردہ جسم ڈیڈ باڈی اور خون سے لت پت کپڑے گھر آ جاتے ہیں۔ لڑکی کا جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ لڑکی نے وہ خون سے بھری کپڑے دھوبی کو دھونے کے لیے دی۔ دھوبی نے کہا میڈیم یہ کپڑے پھینک دیجئے، یہ بیکار ہو گئی ہے، لیکن لڑکی نے کہا تم رہنے دو، میرے پاس یہ کپڑے ان کی یاد کے طور پر رہے گی، میں یہ کپڑے کسی کو نہیں دوں گی۔ لڑکی نے کپڑے خود دھوئی، لیکن خون کی داغ نہیں گئی۔ لڑکی سو گئی۔ خواب میں لڑکی کو ایک بڑھیا نظر آئی۔ لڑکی ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ اگلے دن لڑکی نے کپڑے پھر دھوئی، لیکن داغ نہیں گئی۔ رات کو لڑکی کو پھر وہی خوفناک چہرے والی بڑھیا نظر آئی۔ اس نے کہا یہ داغ ایسی نہیں جانے والی۔ ایسا کچھ ہفتوں تک چلتا رہا۔ لڑکی کے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لڑکی کے گھر کی گھنٹی بجی۔ لڑکی نے دروازہ کھولا تو لڑکی ڈر کے ماری چیخ پڑی۔ وہی خواب میں نظر آنے والی بڑھیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا ڈرو نہیں بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم لباس کے داغ سے پریشان ہو، لیکن وہ داغ ایسی نہیں جانے والی، کیونکہ بنیادی طور پر آپ واشنگ پاؤڈر ہی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لو سرف ایکسل، اس سے داغ ضرور چلی جائے گی۔ اور وہ بوڑھیا بنا پیسے لی ہی چلی جاتی ہے۔ لڑکی نے ان کپڑوں کو سرف ایکسل سے دھویا تو داغ ایک دم سے چلی گئی۔ تو داغ دور کرنے کے لیے
سرپیکسل استعمال کیجئے۔ خون تو میرا بھی بہت کھول رہا ہے ٹائپنگ کرتے ہوئے، کیونکہ تم ریئیکٹ کرتی ہی نہیں ہو۔ چلو اب میرا غصہ کسی اور کو سینڈ کر کے نکال لو۔ چلو تم بھی بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھی، تکلیف کے لیے معذرت۔ غور سے پڑھنے کا بہت بہت شکریہ۔